المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد ولذكر الله أكبر. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے افضل، آسان اور اعلیٰ نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے جس کو چھوٹا بڑا، طاقتور کمزور ہر وقت آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر دنیا و جہان کی برکتیں، خیریں، رحمتیں اور کامیابیاں شامل ہیں۔ اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں، ذکر کی کتنی اقسام ہیں؟ تو یاد رکھیے، ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر عام اور ایک ذکر خاص۔ ذکر عام سے مراد ہر قسم کی عبادت ہے، حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے اور اللہ کو آپ کے اوپر راضی کر دے، وہ ذکر ہے۔ امام عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ، ہر وہ حرکت اور ہر وہ سوچ جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کو آپ کے اوپر خوش اور راضی کر دے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ ذکر خاص ہر وہ کلمہ، ہر وہ سوچ، ہر وہ عمل جس کا وقت اور جس کی تعداد متعین ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ذکر کی ایک حد مقرر کر دی ہے، اور اس ذکر کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء اور پیروی بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ذکر چاہے وہ عام ہے چاہے وہ خاص ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کے ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء اور پیروی سے ہٹ کے ہے، تو وہ ذکر حقیقی برکات سے محروم ہے۔ یاد رکھیے، ذکر زبان سے بھی کیا جاتا ہے، دل سے بھی کیا جاتا ہے، اور زبان اور دل دونوں سے بھی کیا جاتا ہے، اور یہی ذکر جو زبان اور دل دونوں سے کیا جائے سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ذکر کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ 3 فائدے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتے ہیں۔ کس قدر خاص بنا لیتے ہیں کہ وہ بندہ جب بھی اللہ سے کوئی فرمائش کرتا ہے، جب بھی اللہ کے سامنے اپنی کسی مصیبت تکلیف کو رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی التجا کو، اس کی پکار کو رد نہیں فرماتے۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ اس کی ہر پکار کو سنتے ہیں۔ فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، 3 آدمیوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے۔ پہلے نمبر پہ الذاکر اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ المظلوم۔ تیسرے نمبر پہ الامام المقسط، انصاف کرنے والا امام۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بھی اس کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں، اپنی رحمت والی مجلسوں کے اندر کرتے ہیں۔ ذکر کرنے کا تیسرا فائدہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر بندہ پریشانی کی عالم میں ہوگا، تکلیف اور گھٹن کے عالم میں ہوگا، تو ذکر کرنے والے کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ 7 خوش نصیب جن کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے، اور اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہونا، تو ان 7 بندوں کے اندر ایک وہ بندہ بھی ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔